اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب المرجب کا آخری دن ہے اور انشاءاللہ آج رات کو ماہ شعبان المعظم کا بابرکت چاند وہ نظر آ جائے گا، اور یہ وہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کے متعلق ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی ہم بھی حضور کے اور حضور کا مہینہ آگے آ رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ورمضان شہر اللہ، اور ماہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اگر آپ اس ماہ مبارک کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں تو حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس ماہ مبارک میں روزے رکھتے تو وہ یہی ماہ مبارک ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اس ماہ مبارک کے حوالے سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان المبارک کے درمیان ایک مہینہ ہے، اور لوگ اس کی عظمت سے، اس کی شان سے، اس کی بلندی سے غافل ہیں۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جو بھی انہوں نے پورے سال کے اندر کیا، اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی، کتنے اس ماہ مبارک اس پورے سال کے اندر انہوں نے روزے رکھے، کتنا انہوں نے ذکر اور فکر کیا ہے، کتنا وقت انہوں نے اللہ کی یاد میں گزارا ہے، اور کتنا وقت انہوں نے اللہ کی یاد سے غافل ہو کے گزارا ہے۔ یعنی بندوں کے اعمال اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا سبب پوچھا گیا کہ حضور آپ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہم حضور کے امتی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کا نام لینے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عملی طور پر حضور کی زندگی کو اپنے اوپر جو ہے اس کو نافذ کریں۔ جب یہ ماہ مبارک آئے تو ہم کوشش کریں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر ہمارا کوئی روزہ قضا ہے تو ہم اسے اس ماہ مبارک کے اندر رکھیں، اور اگر اللہ کی توفیق سے ہمارے روزے مکمل ہیں تو ہم اس ماہ مبارک کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کا بے شمار اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ اس حوالے سے نفلی روزوں کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جو نفلی روزہ رکھتا ہے۔ حضور نے ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوے کا بچہ جب وہ اڑنا سیکھتا ہے، اڑتا ہے، اور جب سے اڑنا سیکھتا ہے تو اس وقت سے لے کے اڑتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، اتنا اڑتا ہے کہ اڑ اڑ کے اب اس کی جو ہے وہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ یعنی یہ مثال حضور نے حصی مثال دے کے ہمیں سمجھایا کہ کوے کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جتنا وہ ساری زندگی میں اڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نفلی روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا وہ کوے کا بچہ جو ہے وہ پرواز کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس ماہ مبارک میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں
کہ جب میرے اعمال میرے اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آج رات کو انشاءاللہ ماہ شعبان المبارک کا بابرکت چاند جو ہے وہ نظر آ جائے گا، اور یہ ماہ شعبان ماہ رمضان کا پیش خیمہ ہے، یعنی اس ماہ مبارک کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے قلب کو، اپنی نگاہ کو، اپنے جسم کو روزے رکھ کے ہم گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کی یہ تیاری ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ خیر کثیر کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی جو خیر ہے نا وہ کثیر تعداد میں بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ماہ مبارک ماہ شعبان یہ شرف کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے وہ اپنی رحمتوں سے مشرف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں اپنی رحمت کے 300 دروازے جو ہیں ان کو کھولتا ہے، یعنی ایک بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے تو وہ کافی ہے۔ تو صرف بتانا مقصود ہے کہ اس ماہ مبارک میں کتنی خیر کثیر بندے کو حاصل ہوتی ہے کہ 300 رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کھولتا ہے۔ اور یہ ماہ شعبان یہ بھلائی کا مہینہ ہے، یہ نورانیت کا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھیں، کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درودوں کے نذرانے پیش کریں، کثرت کے ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے جسم کو، اپنی نگاہ کو، اپنے قلب کو پاک کریں، اور پھر جب ہمارے اعمال نامے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم روزے کی حالت میں ہمارے اعمال نامے کو پیش کیا جائے، ہمارے آقا کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی برکت والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کریں۔ تو میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لائک کریں، دوست احباب سے ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں کہ جس تک یہ میسج پہنچے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس کاوش کی وجہ سے، آپ کے اس ایک بٹن دبانے کی وجہ سے یہ کسی تک یہ میسج جائے، اور وہ بھی اس ماہ مبارک میں اپنے پچھلے روزوں کی قضا کرے، نفلی روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔